أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت صرف اور صرف اللہ عالم العلام علیم بذات الصدور فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قابض. اس پوری کائنات کو بنانے والا بھی وہ اکیلا ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے. وہ ذات جو لازوال ہے، لم یزل لم یزال ہے، بے مثل اور بے مثال ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، احسن الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الانبیاء، زینت الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساری کائنات کے امام، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے، وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر کہ جب تک تشریف نہ لائے تھے
کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا منتظر تھا، رشد و ہدایت کے تمام راستے ان کے انتظار میں تھے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء نے آپ کے آنے کی بشارتیں دی اور دعائیں کیں۔ جب وہ آ چکے، تشریف لا چکے، اپنے وقت مقررہ کو دنیا میں گزار کر یہاں سے تشریف لے جا چکے، اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین، علماء کرام، مصنفین اسلام، شہداء اسلام، امراء اسلام، محسنین اسلام، تا قیامت آنے والے تمام متعبدین لوگوں کے لیے رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ احباب گرامی، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، قابل صد احترام سامعات، محترمات، مستورات، اسلامی، ایمانی، روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر بڑے بڑے انعام اور فضل اور احسان کیے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا اللہ کا فضل، اللہ کا انعام اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو کائنات کے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھے، سب سے عمدہ، سب سے عظیم، سب سے کریم، سب سے شفیق اور تمام نبیوں کے سردار، تمام رسول کے خاتم، آخری اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے اوپر اللہ کے انعامات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی پیدا فرمایا۔ اس میں نہ ہمارا کوئی زور لگا، نہ کوئی محنت ہوئی، نہ کوئی کوشش کی، نہ اللہ نے پوچھا، نہ کوئی درخواست، نہ کوئی اپلیکیشن۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا، مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احسان کوئی عام نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان کے اندر، اس بیت اللہ کے قریب و قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں میں، من انفسہم، انہی میں سے اللہ ایک رسول بھیجنا ہے تو نے۔ اور پھر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اپنے اس نبی کو بھیج دے، ابھی بھیج دے۔ کوئی نبی آگے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا، تشریف لائے گا، جلوہ گر ہوگا، اللہ مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک شرف ہے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ اپنے پیارے اور سونے کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ نبی کس قدر عظیم ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ اپنے پیغمبر کی صفات کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام کو معراج کروائی، یہ عزت کے ساتھ نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، عزت کے ساتھ نوازا۔ آپ کو شافی محشر بنایا، آپ کو عزت کے ساتھ نوازا۔ آپ کو خاتم المرسلین بنایا، آپ کو عزت کے ساتھ نوازا۔ یہ ساری عزتیں اس پیغمبر کی ہیں جو میرا اور آپ کا نبی اور رسول اور کائنات کا مرشد اور امام اعظم ہے، اور ساری کائنات میں سب سے بڑا پیر اور مرشد وہ ہے، اور کائنات میں اس جیسا کوئی اللہ نے پیدا کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان کے اندر میں نے ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ تو نے بڑے رسول بھیجے، آدم کو بھیجا، کوئی احسان نہیں کیا، نوح کو بھیجا، کوئی احسان نہیں کیا۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، روح اللہ، نجیح اللہ، صفیح اللہ، کلیم اللہ، یہ سارے بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں
کہ سارے بھیجے ہیں اپنی اپنے قوم کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، اپنی اپنی خاص مقدار وقت مقررہ کے لیے یہ نبی آئے ہیں، لیکن میں نے احسان جتلایا نہیں ہے۔ صرف ایک ہستی ہے جس کو بھیجنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں نے تمہیں جو اب دیا ہے نا، اس جیسا میں اللہ نے آج تک پیدا کیا نہیں ہے اور قیامت تک اس جیسا پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ احسان ہے، یہ انعام ہے۔ مگر میرے بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے، وہ نبی جو نبیوں کا سردار، وہ نبی جو سب سے حسین، وہ پیغمبر جو سب کا امام، وہ نبی جو قیامت میں سب کا سردار، وہ نبی جو اللہ کا محبوب، وہ نبی جو خاتم المرسلین، وہ پیغمبر جو اللہ کا آخری نبی، وہ نبی جسے قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے ساتھ نوازا جائے گا، وہ پیغمبر جس کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، وہ پیغمبر جس کو مقام وسیلہ دیا جائے گا، وہ پیغمبر جو غاروں میں جا جا روتا رہا، وہ پیغمبر جو میرے تیرے لیے دعائیں کرتا رہا، وہ پیغمبر جو میرے تیرے لیے جا کے جنگیں کرتا رہا، وہ پیغمبر جو آسمانوں کی سیر کرنے گیا اپنی امت کو نہیں بھولا، وہ پیغمبر جو ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اللہ میری امت کا کچھ کر لینا، معاف کر دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں لوگ ہوں گے، کھربوں لوگ ہوں گے، ملین ٹریلینز انسان ہوں گے، ہر طرف سے آواز آئے گی، آدم سے لے کے آخری ابن آدم تک پیدا ہونے والا سارے کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان، اللہ مجھے بچا لے، اللہ آج میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے کیسے نجات ملے گی۔ سارے یہ کہتے ہوں گے، ایک ہی آواز ہوگی جو آ رہی ہوگی، رب امتی رب امتی رب امتی۔ میں سمجھتا ہوں تیری ماں تیرے لیے روئی ہوگی، تیری ماں نے تیرے لیے دعائیں کی ہوگی، تیرے باپ نے تیرے لیے دعائیں کی ہوگی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنی دعائیں، جتنی رحمتیں، جتنی شفقتیں میرے پیغمبر نے تیرے لیے کی ہیں، تیرے نبی نے تیرے لیے کی ہیں، یقین جانیے اس کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ وہ نبی قیامت کے دن بھی کہے گا، اللہ آج سارے اپنی اپنی پرواہ کر رہے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کی مغفرت کیسے ہوگی، اللہ میری امت کی بخشش کیسے ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ بھی مجھے اور تجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ اتنا عظیم نبی کیا لے کر آیا، کیا بتانے کے لیے آیا، یہ اصل موضوع ہے۔ اب آپ سمجھے کہ اتنا اعلیٰ نبی ہے، اتنا پیارا پیغمبر ہے، آپ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی۔ تو جو میری طرف رکھیں، اب اتنا عظیم نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا سردار نبی، اتنا بڑا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیا دے کے بھیجا، کیا لے کر آیا، کیا دعوت، کیا پیغام، کیا نکارا، کیا میسج، کیا دعوت، کیا تھی، اعلان کیا تھا، مدعا کیا تھا۔ اللہ تم نے اتنا بڑا پیغمبر ہمیں دے دیا، اتنا بڑا محبوب دے دیا۔ آپ کے پاس میں آیا ہوں، آپ پوچھیں گے حضرت جی چائے پانی پی لے، ہاں جی، دسو کدھر آئے ہو، پوچھیں گے نا۔ کوئی ایم پی ایم این اے آ جاتا ہے، آپ سے لوگ بھی کہیں گے کدھر آیا سی۔ کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے، کوئی منسٹر آ جاتا ہے، کوئی چیف منسٹر آ جاتا ہے، کوئی فلاں گیسٹ فلاں گیسٹ، آپ خود بھی کہیں گے ہاں جی کدھر آیا سی، کیا مقصد تھا۔ جتنا بڑا آدمی آئے نا اتنا بڑا مقصد لے کر آتا ہے۔ آپ کے پاس وزیر اعظم آئے، نالیاں تو نہیں لے کے آئے گا کہ نالیاں کا پیکج لے کے آئے تھوڑے واسطے میں۔ جتنا بڑا آفیسر آئے گا آپ اس کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ رکھیں گے اور وہ اتنا بڑا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ تمہیں ایک پیغام دے کے جائے گا۔ آپ کہیں گے واہ مزہ آ گیا یار، کوئی بڑا آدمی ہمارے پاس آیا اور ایک بڑی دعوت، بڑا پیغام، ایک بڑا میسج لے کے آیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جو پیغمبر میرے اور آپ کے لیے آیا، جو اللہ کا آخری محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، وہ کیا لے کر آیا۔ افسوس کہ امت آج یہ بھول گئی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ نسخائے کیمیا وہ ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ عرب جس پہ تا برسوں سے جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں ان کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیا لے کر آیا پیغام؟ آپ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کی عمر 60 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہ میں بات کہتا ہوتا ہوں،
مقصد سمجھا کریں، مطلب کیا ہے، کیا تھا، پیغام کیا تھا، مشن مصطفیٰ کیا ہے، مقصد آمد رسول کیا ہے۔ اور جشن منانے والوں سنو، آپ کا مشن، آپ کا پیغام، آپ کی دعوت ساری زندگی گزر گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، زلفوں پہ صدقے جائیں، آپ کے لبوں پہ صدقے جائیں، رخسار پہ صدقے جائیں، آپ کے فلاں کام پہ جھوم جائیں، فلاں جھوم جائیں، اور جب بات ماننے کی بات آئے پھر ہم گھوم جائیں گھوم جائیں گھوم جائیں۔ قوم یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے آج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تو نے اتنا بڑا نبی بھیجا، اتنا اللہ پیغمبر بھیجا، اللہ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں پھر ہمارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو کیوں تشریف لائے؟ اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ سنیے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلا پیغام پوائنٹ در پوائنٹ نوٹ کر لیں، سنیں، اس پیغام کو گلی کوچوں میں جا کے پہنچا دیں۔ جو بندہ کہ نہ آؤ جی جشن منائیں، اسے کہا ادھر آ، پہلے مشن بتا، تم مشن بتا، تیرے ساتھ مل کے جشن ہم مناتے ہیں۔ تجھے یہی نہیں پتا وہ آئے کیوں تھے؟ ہر سال لگا ہوا ہے ہزاروں کروڑوں خرچ کرنے پہ، پتہ ہی نہیں پیغام کیا تھا، دعوت کیا تھی۔ پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی۔ کیا دعوت تھی؟ اللہ کی توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سب نے آگے ایک ہی پیغام دیا تھا، لوگوں جتنے اللہ کے علاوہ معبود ہیں، جتنے الہ ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، سجدہ کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے، ایک ہی پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ عزت کا مالک، ذلت کا مالک، بیماری دینے والا، شفائیں دینے والا، روٹی روزی کا مالک، اولادیں دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبتیاں سنوارنے والا، ہر چیز کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ نہیں، صرف اللہ۔ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ فیض عالم کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، یہ مشن آمد مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر گئے، کوہ صفا پہ چڑھے، یا صباحا یا صباحا، صحیح بخاری کو اٹھائیے، لوگوں کو قریب بلایا، لوگ آئے۔ یہ اس وقت پہاڑی پہ چڑھ کے پیغام دیا جاتا، لوگ جمع ہو جاتے، لوگ سارے جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا کوئی ایلچی بھیج دیا، جاؤ بات سن کے آؤ، کیا کہنا چاہتا ہے عبداللہ کا لختے جگر، کیا کہنا چاہتا ہے مائی آمنہ کا دلارا، آج بلا رہا ہے۔ سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مجھے تم کیسا پاتے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ سب نے بیک زبان ایک ہی بات کہی، ما جربنا الیک صدقا، ما جربنا الیک الا صدقا۔ اے ہمارے محبوب، محبوب تو نہیں تھے، اے ہمارے اندر زندگی گزارنے والے عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ہم نے تجھے جب بھی دیکھا ہے تو نے ہمیشہ سچ بولا ہے، تو جو کہے گا ہم مان لیں گے، جو کہے گا ہاں، جو کہے گا۔ فرمایا پھر سن لو، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور پہلا پیغام کیا دیا؟ اس فقیر کا یہ پیغام اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، شاید یہ ایک بات آپ کے دل میں اتر گئی تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں آؤ، پھر میں پیغام یہ دینے آیا ہوں، مشن یہ بتانے آیا ہوں، مقصد یہ لے کر آیا ہوں، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کسی اور کا حکم چل سکتا؟ کوئی تمہاری ڈوبتی ناؤ کو پار لگا سکتا؟ کوئی تمہاری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتا؟ تمہاری کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے تو وہ ایک ہے، وہ عرش والا خدا ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے اس کے در کے مانگت اور فقیر ہیں۔ یہ پیغام پہلا مقصد کیا تھا؟ یاد کرنا ہے آپ نے، پہلا مقصد کیا تھا؟ توحید کا اعلان۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ توحید کا اعلان۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، نبی پاک لوگوں کو آوازیں دے دے کے کہہ رہے ہیں، اور لوگوں سن لو، یا ایھا الناس، سارے لوگ، آدم سے لے کے آخری آنے والا نبی، آخری آنے والا بشر،
ابن آدم سارے کے سارے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ آل رسول ہو، چاہے وہ فاتح خیبر ہو، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، تمام کے تمام کے لیے ایک ہی پیغام ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر اور مانگت ہو اللہ کے در کے، اللہ کے در کے مانگت، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ آپ کے نبی کا پیغام، پہلا پیغام آپ کی مقصد کا۔ نہیں سمجھے تو اس سے بھی آسان سمجھا دیتا ہوں، سب کو آتا ہے یہ پیغام، سب کو آتی ہے یہ دعوت، ہر نماز میں اس کا اقرار کروایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرا نبی کیا لے کر آیا؟ پورے قرآن کا نچوڑ علماء اکرام کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا بھی مرکزی اگر کوئی نقطہ ہے تو یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ زندگی گزاریں گے، جب کبھی مدد کی ضرورت پڑے گی مددگار تجھے مانیں گے، جب کبھی سر کو جھکانے کی ضرورت پڑے گی تیرے در پہ آ کے جھکیں گے۔ یہ تھا پیغام کہ اللہ تو نے جو سر دیا وہ سر بھی ایک ہے، جھکنے کے لیے تیرا در ہے تو در بھی ایک ہے، یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور یہ یاد رکھیے وہ سر نہیں، اسے سر نہیں کہتے، جو در در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، جس پہ نہ جھک جائے سر اسے سر نہیں، جس پہ نہ جھک جائے سر اسے در نہیں کہتے، اور جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، اسے سر نہیں کہتے بھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا پہلا نقطہ، آپ کی مقصد کا پہلا پیغام، آپ نے جو پہلا اعلان کیا وہ یہ تھا۔ اب میرے بھائیوں دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم اس ڈیری پہ جھکے ہوئے، اس درخت کے آگے جھکے ہوئے، فلاں پودے کے آگے جھکے ہوئے، فلاں جتی کے آگے جھکے ہوئے، فلاں لکڑی کے آگے جھکے ہوئے، اس در پہ اس در پہ در در پہ جا کے دور دور کروا رہے ہیں اور بناتے جشن نبی، شرم نہیں آتی؟ کوئی سمجھتا گھوڑے کے نیچے سے گزار لیں شفا مل جائے گی، کوئی سمجھتا بابے نو ہاتھ لا کے آ جاؤ شفا مل جائے گی، کوئی کہتا فلاں قبر پہ جا کے نمک چڑھاؤ شفا مل جائے گی، کوئی کہتا خارش نہیں آتی تمہاری فلاں جگہ پہ جاؤ جا کے جھاڑو دے کے آؤ، کوئی کہتا فلاں جگہ پہ دے کے لے جاؤ۔ تو نے کیا سمجھا نبی کے آنے کے مقصد کو؟ اتنا عظیم پیغمبر دیا، اتنا عظیم مقصد دیا، افسوس کہ یہ قوم خرافات میں کھو گئی، افسوس تو یہ ہے یہ بدعات میں کھو گئی، بھول گئے وہ سبق جو نبی پاک لے کر آئے تھے۔ پہلا اور پہلا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ توحید کا۔ آپ ساری زندگی جشن منائیں، ساری زندگی اس کے نبی کے نعرے لگائیں اور جھوم جھوم کے اس کے نبی چپاؤ تمال سارے، نعوذ باللہ من ذالک، سارے تمال ڈالیں، سارے چنڈیاں لگائیں، پورا ملک لگائے، اگر نقطہ توحید سمجھ نہ آیا قیامت کے دن سوائے شرمندگی اور جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا من ماتا، جو بندہ اس سال میں مرا وہو یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ سمجھے اس بات کو۔ دوسری بات، میرے پیغمبر دوسرا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ جب لوگ توحید کو سمجھ جائیں، توحید کو ماننے والے بن جائیں، تو میرا نبی تبشیر بھی کرے گا اور تنذیر بھی کرے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب پیغمبر جو تیری دعوت کو مان لیں انہیں خوشخبریاں سنا دیجئے کہ رب نے جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، جو نبی کی اس دعوت کو نہ مانے ان کو بتا دو کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے ہے۔ لوگوں کو خوشخبری دیں جنت کی اور لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ جی مولوی نے گلاں نے مار کے کی جائے گی، جو ہوئے گا دیکھ لیں گے جو ہوئے گا۔ یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے۔ آپ بشیر اور نذیر ہیں، بشیرا و نذیرا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو میرے اور آپ کے لیے یہ ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بھیجا، اور صرف نبی پاک کو نہیں، تمام نبیوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔ فرمایا آپ کے بارے میں بھی وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ ہم نے سورۃ کہف کے اندر فرمایا جتنے بھی نبی بھیجے ہیں خوشخبریاں دینے والے تھے، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ڈرے اللہ کے عذاب سے۔ آج قوم ساری بے غیرتیاں بے حیائیاں کر رہی ہے، جب انہیں ڈرایا جائے کہتے دیکھی جائے گی جی،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، یہ بات کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن میرا اللہ عادل بھی ہے، میرا اللہ عادل بھی ہے، میرا اللہ سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ میرے اللہ کی صفات ہیں۔ ذو انتقام بھی ہے، سخت حساب لینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اپنے رب کے عذابوں سے ڈرے، ہمیشہ اپنے رب کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ یہ آپ کے آنے کی بعثت، آپ کے آنے کا مقصد، یہ دوسرا مقصد تھا، لوگوں کو ڈرایا جائے اور ان کو نیکی کے رستے پہ چلانے کی دعوت دی جائے۔ جب یہ ڈر کے چل پڑیں، انہیں جنت کی بشارتیں سنائی جائیں، جنت کی بشارت۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تشریف لائے، لوگوں میں اختلافات، لوگوں میں جھگڑے، لوگوں میں لڑائیاں، تفرقہ بازیاں، اپنی اپنا منہج، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے بابے، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے نظریے، اپنی اپنی قوم پرستی، اپنے اپنے رسم و رواج، اپنے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے باوجداد کی تقلید، وہ ساری رسم و رواجوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ تشریف لائے، ان کو قریب کر کے ایک بات بتائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ لوگوں سن لو، میں نے تمہارے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تمام اختلافات مٹا دیں گے۔ کن کے ذریعے سے؟ نبی پاک کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آؤ لوگو، تم دنیا میں رہتے ہو، اللہ کی بات مانو، نبی پاک کی بات بھی مانو، اپنے حکمرانوں کی بات مانو، پیروں کی بات مانو، مفتیوں کی بات مانو، مولویوں کی بات بھی مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو پھر واپس پلٹنا ہے تو مدینے والے کی طرف پلٹنا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں۔ جھگڑا ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا بندہ تھا، جھگڑا ہو گیا، کس کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں۔ جھگڑا کیا تھا؟ پانی لگانے کا۔ ایک نالی تھی، اس سے پانی ابل کے گیا، بات بوت ہوئی، آپ نے ساری، مختصر کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ کام غلط کر رہے ہو تم، عبداللہ کا کام ٹھیک ہے۔ جب اٹھ کے مجلس ختم ہوئی تو وہ بندہ کہنے لگا، لو جی پھپھی دا منڈا سی نا، نبی پاک کے بارے میں کہا پھپھی کا بیٹا تھا نا، اس لیے فیصلہ ادھر کر دیا۔ آسمان سے فوراً وحی آئی، جبریل آئے، ان کو بتا دیجئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے پیارے پیغمبر، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، فلا وربک، سونے میں فخر کرتا ہوں آسمانوں پہ کہ میں تیرا رب ہوں، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا ان کو بتا دو، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں میرے پیغمبر کو فیصل نہیں مانتے، عرش والا ان کو مومن مانتا، یہ مومن ہی نہیں۔ بھائیو ایک بات بتاؤ بڑے ٹھنڈے دماغ سے، اگر نالی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ہم نبی کی بات کو نہ مانیں تو ہم مومن نہیں۔ شادی کا مسئلہ ہو اپنی مرضی، براتوں کا مسئلہ ہو تو اپنی مرضی، بیٹیوں کو جہیز نہ دینے کا مسئلہ ہو تو اپنی مرضی، نماز ہو تو اپنی مرضی، اذان ہو تو اپنی مرضی، اور اسی طرح غمی کا موقع ہے، فوت ہو گیا تو اپنی مرضی، اگلے دن کول ہو گئے تو اپنی مرضی، ستواں ہوگا اپنی مرضی، یہ 12ویں آ گئی، یہ 13ویں آ گئی، یہ 11ویں آ گئی، ساری اپنی مرضیاں کرتے ہو اور کہتے ہو عاشق رسول ہیں۔ عام چھوٹا سا مسئلہ ہو، اللہ فرماتے میں اس کو بھی مومن نہیں مانتا جو میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا۔ کہتے ہو جو جدہ کو لگا ٹھیک لگا ہے، کسی نے کچھ کہنا چاہیے پر ٹھیک ہو بھی ٹھیک آ بھی ٹھیک، حرج کی ہے نہ چھیڑو، کوئی گال نہیں، لڑائی نہ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کی بات کرنا لڑائی کی بات ہے؟ اگر یہ لڑائی کی بات ہے تو یاد رکھو یہ لڑائی کی بات سب سے پہلے شروع کی ہے امام الانبیاء نے۔ آپ نے دعوت دی، لوگ دشمن ہو گئے، آپ نے توحید کی دعوت دی، تلواریں نکل آئی، کیا جرم تھا نبی پاک کا؟
کسی کے ساتھ زمین کا جھگڑا تھا؟ کیوں جی؟ آپ کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے؟ کوئی ووٹنگ کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ کیا یہی ایک دعوت تھی؟ یہی اختلاف تھا دین کا؟ لوگوں چھوڑ دو سب کو، آؤ نبی کے در پہ، آؤ اللہ کے در پہ جمع ہو جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اس پوری کائنات میں عبادت کے لائق ہے تو عرش والا خدا ہے، اگر کوئی اتباع کے لائق ہے تو مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ آج ہم سے بھی لوگ یہی اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، کسی ایک مسئلے پہ پیغمبر کا ایک صحیح فرمان تم لے آؤ۔ اللہ کی قسم، سورج تو دور کی بات ہے، اگلا سانس آنے سے پہلے علل اعلان اس کا ہم یہاں پہ اظہار بھی کریں گے، دل و جان اس پہ قربان بھی کریں گے۔ جی مسئلہ ہے قوم ماننے کے مشن مقصد کیا تھا؟ اختلافات میں پیغمبر کو فیصلہ مان لو، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا لے آئیں آپ، حضرت جی ہمارا دو بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے، کسی عالم سے فیصلہ کروائیں، آپ ہمیں شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں، فیصلہ کہ ہو جائے، پھر اس پہ دل میں کوئی رنج نہ رکھیں، کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کا کجروی یا کسی قسم کی عدورت یا کسی قسم کی کوئی اپنے دل میں میل اور کچیل کو نہ رکھیں، ورنہ اللہ فرماتے میں ایسے بندے کو مومن نہیں مانتا۔ آپ کی آمد کا یہ تیسرا تھا۔ پہلا کیا تھا؟ توحید کی دعوت، دوسرا لوگوں کو ڈرانا بھی ہے اور خوشخبریاں سنانا بھی ہے، تیسرا ہر معاملے میں فیصل کس کو ماننا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تین کام۔ چوتھا کام، اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، بڑی عظمتوں والا نبی ہے، بڑی رفتوں والا نبی ہے، اے اللہ یہ کیا لے کر آیا، کیا بتانے کے لیے آیا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرے پیغمبر میں نے تجھے ان لوگوں میں بھیجا ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، امیین، ان کے اندر آپ کو بھیجا۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا نمبر ایک، تو نے ان کو میری کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنانی ہے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے قرآن کی آیتیں سنانی ہے۔ آج قوم آیتیں سننے کے لیے تیار ہے؟ نہیں جی نہیں، سادی نعت بھی لگائے نا، کہتے مزہ نہیں آیا، پچھوں کوئی چھل ہونی چاہیے، کوئی جھومنے والا سین ہونا چاہیے، کوئی سروں کو ہلائیں، کوئی جنڈیاں بنائیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھیں۔ میں کسی کو بے عزت کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے بس آگا تو سخت جملہ بھی نکل جاتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ رمضان المبارک سے لے کر اب تک ربیع الاول آیا ہے، ایک سپارہ کسی نے پڑھا ہے؟ دل میں سوچیں، ہاتھ نہ کھڑا کریں۔ قرآن کو سنا ہے؟ الا من رحم ربی، کوئی ایک بندہ، کوئی دو بندے، اتنے بڑے مجمع 100 200 300 بندوں میں سے ایک بندہ کہے گا جی ہاں جی میں نے، وہ بھی اپنے ذوق کے مطابق۔ آپ سمجھتے ہیں نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا بتانے آئے تھے؟ سونا آیات سج کے نے گلیاں بازار، میرا پیغمبر گلی بازار سجانے کے لیے آیا؟ افسوس کی بات ہے آج یہ بے روی کے دور میں، فتنوں کے دور میں اس قوم نے سمجھا پیغمبر گلی بازار سجانے میں آیا ہے، نیچے گندی نالی چل رہی ہے، گٹر ابل کے باہر ہے، اوپر لائٹیں لگائی، جھنڈیاں لگائی، سامنے کر کے بڑے بڑے فلکس لگائے، آمد رسول مرحبا، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، نعتیں لگ گئیں، رکشوں کے اوپر، ٹرالیوں کے اوپر قوم جا رہی ہے، سونا آیات سج گئے نے گلیاں بازار۔ نہ اس کی شکل پیغمبر والی ہے، نہ کردار پیغمبر والا ہے۔ یاد رکھنا نبی کی آمد کا مقصد گلیاں بازار سجانا نہیں تھا، تیری زندگی کو سجانا تھا، تیرے کردار کو بنانا تھا، یہ تھا مقصد۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہوں گا قرآن ہے۔ اللہ فرماتی ہیں آپ کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اپنی زندگی میرے محبوب کی زندگی کے مطابق بنا کے آؤ، میں نے کائنات کا سب سے اعلیٰ نبی تمہیں اس لیے دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے مجھے آپ کو، میں نے اس کی زندگی ایسی بنائی، لَعَمْرُكَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی،
کسی کے رب ہونے کی قسم نہیں اٹھائی. میرے پیغمبر کی زندگی جو میرے تیرے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھی اس کے بارے میں فرمایا لعمرک، اے پیغمبر مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے. اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ تجھے مجھے یقین آ جائے کہ اپنی زندگی کو ہم نے اس جیسا بنانا ہے. یہ ہے آمد کا مقصد، یہ تھا آمد کا مقصد. مگر افسوس ہم کہیں اور سے اور نکل گئے. آپ کے آنے کا مقصد آپ کو تلاوت کر کے سنائی جائے، یزکیہم، تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے. اللہ تلاوت کیوں سنانی ہے؟ قرآن کیوں سمجھانا ہے؟ فرمایا تاکہ ان کے دل صاف ہو جائیں، ان کے دماغ صاف ہو جائیں، یہ اللہ کی توحید کے بارے میں کلیئر ہو جائیں، پیغمبر کی باتوں کو ماننے میں کلیئر ہو جائیں. معاشرے کے رسم و رواج، ادھر ادھر کی باتیں، چاچے دادے نانی پھپھی کا دین، یہ خوابوں کا دین، یہ کہانیوں کا دین، سب پہ لعنت پھینکے یہ کہیں آئیں گے ہم آج کے بعد اپنا نسب العل یہ بناتے ہیں کہ وہاں پہ رکیں گے جہاں پہ پیغمبر نے روکا ہے، وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ پیغمبر نے چلایا ہے. تو کیا ملے گا؟ فرمایا جو میرے پیغمبر کی بات کو مان لے گا ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے. دلیل نبی پاک کی حدیث، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من یبا یا رسول اللہ؟ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. لوگوں جس بندے نے، آپ نے فرمایا میری اتباع، لوگوں میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا. جنت میں جانے سے آپ انکار کرتے ہیں؟ کوئی بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں جنت میں جانا ہے. فرمایا لوگوں میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں جو نبی پاک کو کہتے ہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا، خود کہتے ہیں. پوچھا گیا قیل من یبا یا رسول اللہ؟ اللہ کے بھی ویسا بھی کوئی بدبخت ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا ہاں، من آتانی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. لوگوں یاد رکھو جس بندے نے میری اتباع کی، میری بات کو مان لیا، مجھے فالو کیا، میری سنتیں سجا لی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس نے کہا گل تے ٹھیک ہے، گل تے چنگی ہے، مننی تے چاہیے، داڑھی رکھنی تے چاہیے، نبی پاک نے دسیا ہے، سنیا ہے، حکم دیتا ہے، پر کی کریے پھپدا نہیں نا بندہ. انا للہ و انا راجعون. سنت ہے، فرمایا جس نے میری سنت سے انکار کیا گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں. پتہ ہے سنت ہے، پتہ ہے دین ہے، پتہ ہے ضروری ہے، فرض نماز ہے، نہیں پڑھتے ہیں. پکے جنتی اپنی طرفوں ہیں، محب رسول اور عاشق رسول. آؤ میرے بھائیو ان دھوکوں سے باہر نکلیں، مقصد آمد مصطفیٰ اس کو سمجھیں. کتنی باتیں میں نے کی ہیں؟ 5. پہلی بات کیا کی ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت، یہ میرے نبی کی آمد کا مقصد ہے. نمبر 2 لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا بھی ہے. اور نمبر 3 اختلافات میں اپنے نبی کو ہر معاملے میں فیصل ماننا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. یہ مولوی ایسے کر رہا ہے، وہ مولوی ایسے کر رہا ہے. کس کی بات ٹھیک ہوگی؟ جس نے قرآن کی آیت پڑھی، نبی کی حدیث پڑھی، اس کی بات ٹھیک ہوگی. ختم ہو جائیں گے سارے معاملے. کوئی کہتا ہو چلیے ان کو نبی پاک گئے سن، کوئی کیا ہو چنڈیاں لگاؤ، نبی پاک نے لگائی تھی نہیں، کہ السلام علیکم مہربانی کرو لگائیں جا کے. اب ہم نہیں لگائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک کی آمد کا مقصد ہے قرآن پڑھانا، سمجھانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر یہ ہے ہم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو فالو کرنا ہے. آپ کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے. کسی عمر کے حصے میں ہیں، کسی شعبے سے منسلک ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کی زندگی ایسی عالمگیر زندگی ہے، ایسی با کمال زندگی ہے، ایسی کمپلیٹ لائف ہے، ایسی زبردست زندگی ہے. مزدور اٹھے، مالک اٹھے، جاب کرنے والا اٹھے، بچہ اٹھے، بچی اٹھے، خامد اٹھے، امیر اٹھے، غریب اٹھے، اپنا بیگانہ کوئی اٹھے، جب بھی جس معاملے میں بھی پیغمبر کی زندگی کو پڑھے گا مکمل رہنمائی، مکمل نمونہ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیغمبر کی آمد کے مقصد کو
سمجھتے ہوئے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان من عندی واللہ اعلم بالصواب۔